اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں سے ہم اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسا موسم مہیا کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اور اپنے رب کے نزدیک اپنا وہ مقام بنا لے جس مقام کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے نزدیک اپنا وہ مقام بنا سکتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے سامنے چند دنوں کے بعد آنے والی ہے، جس کو رمضان مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت بے شمار برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بے شمار مواقع انسان کو فراہم ہوتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ایک خاص مہینہ ہے جس کا صرف اور صرف 12 مہینوں میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتب سماویہ کا نزول فرمایا وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ آپ دیکھیں، ایک صحیح الجامع کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ صحف ابراہیم رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے توریت کو اللہ رب العالمین نے 6 رمضان کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر دیکھیں انجیل کو اللہ تعالیٰ نے 13 رمضان کو نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ جو زبور کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 18 رمضان کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو اگر دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے 24 رمضان مبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، بیت العزہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کر کر اکٹھا فرمایا۔ اور اس کے بعد اس قرآن کی جو بھی آیات ہیں، جو بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اپنے اس مناسب حالات کے اعتبار سے آسمان دنیا سے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، اور مختلف حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے رب کو بہت زیادہ خوش کر سکتا ہے، بہت زیادہ راضی کر سکتا ہے۔ اس رمضان مبارک کے ایام آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی مختلف انداز سے اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے، انہی میں سے اس طریقے سے ذکر کیا، اتاکم رمضان الشہر المبارک، یا اسی طریقے سے کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رمضان مبارک کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو مردود جنات ہیں، شیاطین ہیں، شرکش جن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو کھلا رکھا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جنت کے تمام دروازے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس مہینے میں کھول دیتا ہے، اور فرشتہ ایک منادی دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کا کام کرنے والے، اے اچھائی کا کام کرنے والے، اے اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، بہت زیادہ تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ اس مہینے میں اپنے رب کی جتنی زیادہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، عبادت کرنے کا مواقع تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک پھر آواز دیتا فرشتہ، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے، رک جا، اور یہ مہینہ آیا ہے جو اس مہینے میں تو اپنے رب کو اس طریقے سے راضی کر لے تاکہ جو ایام تم نے اپنی من مرضی سے
خواہشات نفس سے اور شیطانی کاموں پر اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزارے ہیں، ان کی تم اس مہینے میں بھرپائی کر سکتے ہو۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے سلسلے میں اپنے رب کو جب راضی کریں گے تو تمہارا رب ایک ایسا رب ہے جو رحمان الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رحمن کرنے والا ہے، رحم، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر انسان اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت میں ذکر فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کے ذریعے سے، ثواب حاصل کرنے کے نہیے سے، اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اگر انسان اس مہینے میں عمل کرے، وہ عمل اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے کہ وہ شہیدوں کے اوپر فوقیت پا سکتا ہے، دلا سکتا ہے، اور شہیدوں کے درجے کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، مختلف روایات میں اگر دیکھیں یا تو وہ دونوں ایک بھائی تھے، دونوں ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، دونوں میں سے ایک بندہ، دونوں جب اسلام لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ، تو ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو نہایت ہی ایکٹیو تھا عبادات کے ناحیے سے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، تہجد گزار تھے، اسی طریقے سے وہ ساری نعمتیں اور ساری عبادات کرتے تھے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے۔ تو وہ بندہ اور ایک بندہ ایسا جو دوسرا ہے وہ کم عبادت کرتا تھا، عام طور پر جس طریقے سے ہم لوگ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان مبارک کے ایام آئیں تو روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات دیں، اور عقیدہ کو اللہ رب العالمین کو ایک جان کر اپنی زندگی گزاریں، تو اس طریقے سے دونوں میں صرف ڈیفرنٹ یہ تھا۔ لیکن جب ان کی موت ہوئی، جو ایکٹیو تھا، جو تہجد گزار تھا، وہ پہلے ایک سال مر گیا اور انتقال کیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک وہ بندہ جو آیا ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوا ہے، وہ داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو روک دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ آتا ہے جو شہید تو نہیں ہوا، عام موت، عام انتقال ہوا ہے اس کا، وہ اس کے بعد آتا ہے، اس کو پہلے اس سے داخلہ مل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طلحہ بن عبید اللہ نے صحابہ کرام کے درمیان میں چیز پیش کی، اور جب پیش کی اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی بات، اور بات پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ کیا انہوں نے ایک سال نہیں پایا، اور اس سال میں انہوں نے رمضان مبارک کے ایام کے روزے پائے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے اگر انسان اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کی عبادت کر لیتا ہے، وہ رات اس کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ ایک مہینہ اور ایک سال کے اندر ایک مہینے میں ایک رات کے ثواب عبادت کے ناحیے سے اگر اس کا دیکھا جائے وہ 83 سال سے زائد عبادت کا برابری ثواب ملتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سبقت لے گیا ہے اس شہادت والے، شہید ہونے والے انسان پر جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوا تھا، اور وہ بندہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا جو شہید تو نہیں ہوا لیکن رمضان مبارک کے ایام کے روزے اس نے ایک سال کے بعد جب انتقال ہوا اس ایک سال میں آئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اگر ہمارے سامنے رمضان مبارک کے ایام آئیں جو چند دنوں کے بعد ہمارے درمیان میں آنے والے ہیں، تو ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، نیتوں کو صاف کر لیں۔ نیت اگر ہماری صاف ہو جائے گی تو نیت کے ذریعے سے ہمارے اعمال میں وہ زور پیدا ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام بناتا ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، روزے کے مہینے کے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے آ رہے ہیں، ان کو ہم اپنے آپ پر زور اور زبردستی نہیں تھوپ رہے ہیں بلکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، جس طریقے سے خود سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے ہی خوش ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین وہ رمضان مبارک کے ایام جو 6 مہینے بعد آنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے نصیب فرما تاکہ ہم اس مہینے میں عبادت کر سکیں۔ اور جب رمضان مبارک کے ایام گزر جاتے تھے، مہینہ چلا جاتا تھا، تو 6 مہینہ تک سلف صالحین دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہم نے اس مہینے میں عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، خیرات و صدقات و خیرات کیے ہیں، اور جو بھی ہم نے نفلی عبادات کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے اور تراویح پڑھی ہے، اور ہم نے وہ سارے کام کیے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ اگر تیرے رضا کے لیے ہم نے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما۔ اس طریقے سے صحابہ کرام سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کو ہم اپنے اوپر زور نہ سمجھیں بلکہ خوش ہوں، جس طریقے سے سلف صالحین خوش ہوا کرتے تھے، اور خوشی ہوں گے اور ہم اپنے نیت کو صاف کریں گے، دلوں کو صاف کریں گے، اور دل میں جو کھوٹ ہے، جو غیبت ہے، جو چغلی ہے، جو حقد ہے، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نکال پھینکیں گے، تب جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے ان عبادات کو، ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد ہمارے درمیان میں 2023 کا تقریباً 23 مارچ کو پہلا رمضان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائے، اور یہ رمضان جو آنے والا ہے اس کو ہمارے لیے نصیب فرمائے، اور ہم اس رمضان میں جو بھی عبادات کریں، جو بھی معاملات کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے ہم کام انجام دیں، چاہے صلاۃ تراویح ہو، تلاوت قرآن ہو، یا ذکر و اذکار ہو، یا روزہ رکھتے ہوں، یا اسی طریقے سے اپنی زبان کو لگام دے کر، اپنی زبان کی حفاظت کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر ہم بالکل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کریں، ہم محنت کریں۔ انشاءاللہ ہمارے جو اس مہینے میں ہمارے اعمال ہوں گے، وہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کے ایام آنے سے پہلے اس کی تیاری، اور اس کے بعد جب آ جائیں ان کے اندر اخلاص کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ، نیت صحیح کے ساتھ، نیت خالصہ کے ساتھ اللہ تعالی ہماری ان عباداتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔